السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة البقرة آیت نمبر 267. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ تنفقون اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ اور حالانکہ تم بالکل بھی نہیں لینے والے اس کو، الا مگر ان تغمضوا فیہ یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اس میں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اور اس میں سے جو اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور ہرگز نہیں تم، بآخذیہ اس کو پکڑنے والے، الا مگر ان تغمضوا یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، فی اس میں، وَاعْلَمُوا تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم جو تمہاری پاکیزہ کمائی ہے نا اس میں سے تم خرچ کرو۔ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ انصار جانتے ہیں نا، انصار کون ہے؟ ایک ہے مہاجر، ایک ہے انصار۔ مہاجر ہجرت سے، یعنی جنہوں نے ہجرت کی وہ کون ہے؟ مہاجر۔ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے وہ کون ہے؟ مہاجر۔ اور انصار، نصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کو،
نصر کسے کہتے ہیں؟ مدد. انصار وہ جنہوں نے ان کی مدد کی. تو یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی. ہوتا یہ تھا کہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ رہتے تھے جو ہر وقت دین کے لیے وقف ہیں. مسجد میں رہنا، کوئی تجارت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی گھر نہیں. مسجد میں صرف مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. کیا مقصد ہے؟ اس لیے وہ کہیں نہیں جاتے تھے. ظاہری بات ہے کہیں جائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اب ان کا انتظام کس کے ذمہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ جن کے پاس جتنے جتنے درخت تھے اسی حساب سے وہ انگوروں کے گچھے خوشے توڑتے اور لا کے مسجد نبوی کے ساتھ وہاں پہ لٹکا دیتے. اب کئی لوگ تھے جن کے پاس تھوڑے درخت تھے وہ چھوٹے گچھے لے آتے، بہت زیادہ جن کے پاس درخت تھے وہ بہت زیادہ اور بڑے بڑے گچھے اور اچھے لے آتے. اب جس کو بھی بھوک لگتی تھی نا وہ اپنا ڈنڈا مارتا اس خوشے کو، اس گچھے کو، نیچے گرتا اس کو پکڑ کے تو وہ کھا لیتا، اپنی بھوک مٹا لیتا. اب کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو نیکی میں کوئی اتنی رغبت نہیں تھی، وہ بالکل ردی قسم کی کھجوروں کے گچھے وہ لاتے اور وہ لٹکا دیتے. وہ وہاں پہ لٹکا دیتے جو کھانے کے بھی قابل نہیں تھے. کچھ لوگ اتنا اچھا سامان دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسی کھجوریں جو کھانے کے بھی قابل نہیں ہیں. تب یہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو تم خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا. طیبات کا معنی ایک تو ہوتا ہے عمدہ. طیبات کا ایک معنی کیا ہے؟ عمدہ، اچھا، گھٹیا نہیں. وہ نہیں جو تم خود بھی استعمال نہیں کرتے، لوگ استعمال کرواتے ہو. کئی اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں یہ لفظ مشہور ہے جان کا صدقہ. کیا ہے؟ وہ ایک بکرا لیتی ہیں، یہ جی مدرسے کے لیے، یہ وہ میرے خیال سے وہ بکرا آج بھی کوئی 6-7 ہزار 8 ہزار کا مل جاتا ہے. 10 کا ہو گیا. چلو اب وہ بکرا ہے شاید کہ وہ بڑے مرغے کے سائز کا. اب وہ دے کر آتے ہیں مدارس میں، نہیں جی یہ کھلا دیں گے، جان کا صدقہ ہے. اللہ کے بندو یہی بکرا اگر ذبح کر کے آپ کو کھلایا جائے بھلا کھا لیں گے؟ نہیں. خود اپنے لیے یہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، اتنا چھوٹا سا بکرا جو کھانے کے بھی قابل نہیں ہے، بھلا آپ ایسے تحفے کو قبول کریں گے؟ میں اس کو کیا کروں؟ دینا ہے کوئی اچھی چیز دو. اب یہ جو خود اپنے لیے آپ پسند نہیں کرتے، وہ یارو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہ کیوں پسند کرتے ہو؟ اور حیران کن بات یہ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان بکروں کا نام ہی ایک خاص رکھ دیا ہوا ہے. ایک تو ہے نا یہ کون سا بکرا ہے؟ یہ سیاہوں کی نسل کا بکرا ہے، یہ دیسی بکرا ہے، یہ پہاڑی بکرا ہے، یہ ٹیڈی بکرا ہے، یہ جناب اللہ کا بھلا کرے یہ بھیڑ کا بکرا ہے. لیکن صدقے اور قربان جائیں ایک اور نسل ہے جو ہم نے خود ایجاد کی ہوئی ہے نا، صدقے کا بکرا ہے. وہاں پہ میں نے دیکھیں کیا وہاں پہ صدقے کے بکرے ہیں، نام ہی ایک رکھ دیا جی صدقے کا بکرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اتنی کم تر چیز تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. اگر وہی ذبح کیا جائے، ایک تو یقین جانے وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے دل چاہتا ہے ان کی گردن پہ چھری چلانے کا، بالکل چھوٹے چھوٹے. اور پھر اگر ذبح کر بھی دیے جائیں، اگر تمہیں وہ پیش کیے جائیں بھلا اپنے لیے قبول کرو گے؟ ہمیں پتہ چلا بھائی یہاں پہ کوئی دکان ہے، اور تب وہ
گوشت جو تھا وہ میرے خیال سے چھوٹا 1200-1300 روپے کلو تھا، لیکن وہ بندہ دیتا تھا کوئی 750-800 روپے کلو۔ میں نے پوچھا یار اس کے پاس کیوں نہیں جاتے، اتنا سستا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ صدقے کے بکرے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بکرے۔ اب وہ خود تم کھانے کے لیے تیار نہیں، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم کھاؤ، پھر سوچو اللہ کے راستے میں یہ دے کے تم کون سا نفع اور اجر و ثواب کما رہے ہو۔ بھئی ضروری ہے تم نے بکرا دینا، نہ دو بکرا، پیسے دے دو، اگر 10,000 کا 8,000 کا یہ خریدنا ہے، کسی مدرسے کو جا کر بھئی 8,000 ہی دے دیں، یہ لیں جی ہماری طرف سے کھانا کھا لیں، کوئی اچھی چیز کھا لیں، مرغا بنتا ہے وہ کھا لیں، گوشت آتا ہے وہ کھا لیں، وہ آپ جو بہتر سمجھیں گے لے آئیں گے۔ اب بیچارے مدرسوں میں جب یہ بکرے چلے جاتے ہیں نا، ہم یہ حالت دیکھتے ہیں ان کی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اس کو کیا کریں، بیچیں، ذبح کریں، کیا کریں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے مدرسے میں بکرا گیا، کتنے کا لے کر، یہ 7,000 8,000 کا 6,000 کا صدقے کا بکرا خریدا انہوں نے، مدرسے میں دیا۔ اب ان بیچاروں نے کیا کہا، وہ پال تو سکتے نہیں، وہ پڑھائیں گے بکرے پالیں، اور بولا جو یار بیچو، کتنے کا بکا ہے، وہ جو 6-7,000 روپے انہوں نے خرید کے مدرسے کو دیا تھا، مدرسے والے وہی 2,500 3,000 3,500 میں بیچ رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ چکن لا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں یا کوئی اور ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بندو، اگر تم نے اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کہ صرف مدرسے کی بات ہے، جہاں بھی اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہے تو کم تر چیز نہیں دینی، بلکہ بہتر چیز دینی ہے، عمدہ چیز دینی ہے، اچھی، جس کو تم خود بھی پسند کرتے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے لگے کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر لوگ باز آئے، اب انہوں نے مسجد میں اچھی کھجوروں کے جو گچھے ہیں نا وہ لٹکانے شروع کر دیے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو من طیباتی، پاکیزہ میں سے، عمدہ میں سے۔ طیبات کے دو معنی، ایک عمدہ یعنی اچھی چیز، دوسرا پاکیزہ چیز، گندی چیز نہیں، حرام چیز نہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ طیب، اللہ کیا ہے، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ قبول بھی وہی چیز کرتا ہے جو پاک ہوتی ہے، جو ستھری ہوتی ہے، عمدہ چیز، اچھی چیز ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے پاکیزہ چیز، ما کسبتم، اس میں سے جو تم نے کمایا۔ اب یہ صرف نفلی صدقہ نہیں بلکہ زکوٰۃ بھی اسی میں شامل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہم کماتے ہیں نا اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے زمین اگائے اسی میں بس زکوٰۃ ہے، زمینی پیداوار میں جو ہم کماتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ انسانی جو کمائی ہے نا اس کے بڑے جو ذرائع ہیں نا وہ 4 ذرائع ہیں۔ کتنے؟ 4 ذرائع ہیں، صنعت، تجارت، زراعت اور مزدوری، نوکری، یہ 4 ذریعے سے جو ہے انسان کماتا ہے۔ ان چاروں ذرائع سے جو آمدن حاصل ہوگی نصاب کو پہنچ جائے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں، ہاں جس فیکٹری میں بنا رہے ہیں، فیکٹری زمین پہ، عمارت پہ، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ کپڑا ہے، وہ قمیض ہے، وہ کرتا ہے، وہ شرٹس ہیں، وہ کچھ بھی ہے، وہ گھڑی ہے، موبائل ہے، ٹوپی ہے، کچھ بھی بنا رہے ہیں آپ، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یا آپ کی دکان ہے، دکان میں جتنا مال موجود ہے یا جتنا آپ نے لوگوں سے لینا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا شاید علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو دکان ہے اس میں جو مال ہے، جو آتا جاتا ہے، جو جمع ہوتا ہے، جس بھی کیفیت پہ ہو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ ظاہری بات ہے کہ دکان میں پورا سال مال ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ تو پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو ہم نے جو مہینہ خاص کیا ہوا ہے نا زکوٰۃ کا، اس زکوٰۃ کے مہینے میں ہم نے حساب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں گے ہماری یہ دکان ہے،
ہماری یہ فیکٹری ہے یا جو بھی ہے ہمارا یہ گودام ہے، اس میں کتنے کا مال پڑا ہوا ہے؟ 5 لاکھ کا جی مال پڑا ہوا ہے۔ اب دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ظاہر بات ہے دکان پہ یا جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ نے لوگوں کو پارٹیوں کو ادھار مال بھی دیا ہوا ہے، ان سے پیسے لے رہے ہیں۔ اب ہم حساب کریں گے کہ کتنے پیسے لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہی لوگوں سے لینا بھی ہے، 10 لاکھ ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے اس فیکٹری سے یا اس دکان سے ہم نے جو کمایا، ایک تو وہ جو کھا لیا خرچ ہو گیا، ایک وہ ہے جس میں جو ہمارا بینک میں جمع ہو رہا ہے یا گھر میں جمع ہو رہا ہے، اس کو بھی جمع کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے ہم نے جمع کیا ہوا ہے، اب اس کو بھی ساتھ میں ملا لیں گے، یہ 15 لاکھ ہو گیا۔ اب چوتھا کام یہ کریں گے، ظاہر بات ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ پیچھے سے پارٹیوں سے ادھار مال بھی اٹھا کے لاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا جو وہ مال ادھار لیا ہوا ہے، اب اس 5 لاکھ کی ہم بیچ میں کٹوتی کر دیں گے، پیچھے بجے کا 10 لاکھ، اب اس 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے، اس 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کماتے ہیں، کسی بندے کی تنخواہ اچھی ہے، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کماتا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، خرچہ اس کا 20-25 ہزار 50 ہزار ہے، اب اس کے بینک میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، اس مہینے میں اللہ کا بھلا کرے 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا، اب وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، جمع ہوتے جا رہے ہیں، جو مہینہ اس نے خاص کیا ہوا ہے نا زکوٰۃ کا، اب اسی مہینے میں جائے گا، دیکھے گا کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، کتنے پیسے اس کے پاس جمع ہیں، جتنے جمع ہیں محفوظ ہیں ان پہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ماں کسبتم، جو تم نے کمایا اس میں سے خرچ کرو، وہ جیسے بھی کمایا، وہ محنت کی، مزدوری کی، وہ آپ نے تجارت کی، وہ آپ نے کوئی چیز بنائی، کچھ بھی کیا، جیسے بھی آپ کے پاس پیسے آئے ان میں زکوٰۃ ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں بھی زکوٰۃ ہے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ جب بھی فصل تیار ہوگی، وہ سال میں 1 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، بعض زمینیں سال میں 1 دفعہ پھل دیتی ہیں، بعض 2 دفعہ، بعض 3، بعض کئی دفعہ دیتی ہیں، تو جب وہ فصل تیار ہوگی نا، وہ فصل اٹھاتے ہی اس میں سے جو حصہ الگ کر لیا جائے گا۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی فصل کو ہم نے کھاد ڈالی، پانی جو ہے وہ ٹیوب ویل سے کھینچ کے لگایا، موٹریں چلا کے لگایا، اب اس میں ہم کتنا حصہ دیں گے؟ 10واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ۔ اور ایک وہ فصل ہے جس میں آسمانی جو ہے وہ بارشی پانی لگتا ہے، کوئی ہماری محنت نہیں ہے، کوئی اس میں ہماری جو ہے وہ پانی نہیں کھینچا، موٹریں نہیں چلائیں، ایسے ہی بارشوں سے جو ہے وہ فصل تیار ہو گئی، اس کا جو ہے وہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اس کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنا اناج ہو، کتنا غلہ ہو تو زکوٰۃ بنے گی؟ یہ بنتا ہے 600 کلو۔ کتنا؟ 600 کلو جو ہے وہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کیسے حساب کریں گے؟ مثال کے طور پہ 100 کلو کا ہم نے حساب کرنا ہے، اگر تو ہماری فصل کو پانی لگا ہے بارشی، ہم 100 کلو میں سے کتنے کلو دیں گے اللہ کے راستے میں؟ 10۔ 100 کلو میں سے 10 کلو دیں گے، اور اگر ہم نے پانی کھینچ کے لگایا ہے، ظاہر بات ہے اس کی بھی ہم پہ مزدوری پڑے گی، جو ٹیوبر ہے اس کا بھی بل آئے گا۔ اب اس فصل میں سے ہم 100 میں سے کتنا دیں گے؟ کتنا؟ 5 کلو۔ کتنا؟ 5 کلو، 20واں حصہ، یعنی ہر 20 کلو میں سے 1 کلو، 40 کلو میں سے 2 کلو، 60 میں سے 3، اور 80 میں سے 4، اور 100 میں سے 5۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر تو
وہ موٹریں چلا چلا کے ہم نے پانی نکالا ہے تو 20واں حصہ یعنی نصف عشر، اور اگر آسمانی پانی ہے تو 10واں حصہ یعنی 100 میں سے 10 کلو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ارادہ کرو گندی چیز کا، کمتر چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ بالکل بھی تم خود پکڑنے والے نہیں اس میں سے۔ خرچ جو تم کر رہے ہو کمتر چیز، اگر وہی تمہیں چیز دی جائے لستم بھی آخری، اپنے لیے تم کبھی بھی قبول نہیں کرو گے، نہیں لو گے۔ ہاں الا ان تم تغمضوا فی، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، کسی بندے کا حیا کر لو، کوئی چشم پوشی کر لو، اس صورت میں تو وہ تم آنکھیں بند کر کے پکڑ دو گے، ورنہ یہ چیز گھٹیا لینا یہ تمہارا کبھی دل گوارا کرے گا نہیں۔ لہذا جو خود لینا تم پسند نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں بھی وہ خرچ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم ارادہ کرو گھٹیا چیز کا، خبیث چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذی، اور ہرگز نہیں تم اس کو لینے والے، الا مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو، حیا کر لو۔ واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بے پرواہ ہے، بڑے تعریف والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔